السلام علیکم ویورز، میں ہوں عرفان خان صدوزئی. میرے ساتھ یوکے سے موجود ہیں سمیرہ خورشید صاحبہ. یہ کونسلر ہیں لیوٹن میں اور پاکستان مسلم لیگ نون ویمن ونگ کی صدر بھی ہیں. یوکے کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا آج چونکہ وہاں پہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے، کشمیری بھی ہیں، اور پاکستانی بہت فکر مند رہتے ہیں ہمیشہ سے جو اوورسیز ہے، بالخصوص یوکے کے حوالے سے. ابھی تک تقریباً 1,20,000 لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثرین ہیں. 16,000 لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں. ابھی تازہ ترین تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں سمیرہ صاحبہ سے کہ ابھی پاکستانیوں کی صورتحال کیسی ہے، کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہے، آپ کے نالج میں کیا ہے، چونکہ آپ بہت ایکٹیو ہیں، کمیونٹی سے رابطے میں رہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان، اس وقت ہم کیا کہ ساری دنیا ہی ایک اس قسم کے حالات سے گزر رہی ہے جہاں پہ انسانوں کی زندگیاں جو سٹینڈ سٹل ہو گئی ہیں، اور اس قسم کا وائرس جو کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، جو کہ انیشلی سوچا گیا تھا کہ یہ شاید چائنا سے جڑی کوئی بیماری ہے، کیونکہ وہ لوگ زندہ جانور کھاتے ہیں تو شاید یہ انہی کی بیماری ہے. تو یہ تو کبھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ وائرس جو ہے وہ تقریباً 200 ملکوں کو لپیٹ میں لے گا، اور اس کا گلوبلی اتنا بڑا افیکٹ آئے گا، اتنا امپیکٹ آئے گا، اکنامکلی، معاشی لحاظ سے، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک قسم کا سارا نظام جو ہے وہ رک گیا. آپ مفلوج ہو کے رہ گئے. آپ بڑی سی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ لوگ بھی اس کے آگے جو ہیں وہ نظر آتے کہ وہ بھی بیسیکلی دے ہینڈز اپ کہ دے کانٹ ڈو مچ. میں اکثر اس بات پہ بات کرتی ہوں کہ پینڈیمکس کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 13ویں صدی سے یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں. انفیکٹ جو لاسٹ ایپیڈیمک تھا وہ تھا غالباً 1918 میں یہ آیا، اور جس کو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ جو ہے 1922 تک جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی تھی. یہ چیزیں تھیں، اور لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کام نہیں کیا گیا. ہم لوگ انسانوں کو وہ کیا کہتے ہیں ویپنس کی ریس میں لگے رہے اور بہت ساری باتوں میں الجھے رہے، لیکن اس طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. انفیکٹ اگر آپ 2015 کی ایک بل گیٹس کی ایک ویڈیو کلپ دیکھیں تو اس سے مینشن کیا تھا کہ کہ آنے والے جو ٹائم ہے اس قسم کے وائرس آئیں گے کہ جو کہ آپ کے پاس ویکسینس نہیں ہوں گی. سو ہی انڈیکیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن پھر میڈم، اس قسم آپ لوگ بہت باخبر ہیں. یہ کیسے پریڈکٹ کر لیا بل گیٹس نے اور ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں کہ آنے والے دور میں وائرس ہوگا اور یہ وائرس اتنا مہلک ہوگا؟ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، جب آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں، جب نئی نئی باتیں ایکسپلور کرتے ہیں، تو علم تو اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی دنیا، ایک زندگی تو اس کے لیے کافی ہے نہیں. تو مسائل تو جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جب آپ جب ایکسپلور کرتے ہیں، نئی باتیں آتی ہیں تو پریڈکٹ آپ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایشوز آئیں گے. یہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر تھوڑا سا گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں نا، تو آپ جب بھی کبھی کوئی ویپنز آف میس ڈسٹریکشن کیا تھے دیکھیں. ابھی یہ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی کہ دس از مین میڈ سورٹ آف تھنگ. ایگزیکٹلی. آپ نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی بات کی، لیکن بعد میں تو وہ غلط ثابت ہوا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اس کا جو الٹیمیٹ گول تھا وہ کچھ اور تھا. وہ وسائل پہ قبضہ کرنا تھا. جو دوسرے آئل والے ممالک ہیں یا تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا تھا. ویپن آف میس ڈسٹرکشن بالکل بھی نہیں تھے. ایسا ہی ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ دیکھیں ابھی چائنا جو ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک گلوبل ایک سپر پاور جو ہے نظر آ رہا تھا. جو ریس ہے جو اس میں he's worked very hard and he's trying to pull through اس ریس میں، اور اس کی اکانومی کو کیسے سلو ڈاؤن کیا جائے. There are so many hidden agendas, there's so many things. I don't want to get into those things. ہمارا ایمان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رب تعالیٰ کی ذات سے
یہ جو مصلحتیں آتی ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی انسان کی بہتری ہوتی ہے. میں فرم بلیور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو سکتا ہے ہم لوگ کو کسی بڑی تباہی سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی تباہی لے آیا. یہ ہمارے لیے کہ جہاں پہ آج ہر گھر میں ایک مسجد ہے. آپ کے پاس پہلے ٹائم نہیں تھا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دوڑ تھی، ایک ریس تھی، اس میں انسان پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا. آج وہ انسان وہ اپنے آپ کو اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ ایویلیٹ کرو ہو کیا رہا ہے، جا کہاں رہے ہو، زمین پکڑو اور بیک ٹو ایگریکلچر کی طرف آؤ. there is a deep recession is going to come. یہ جو آنے والا ٹائم ہے اگلا ٹائم بڑا لیکن میڈم آپ تو پھر بھی گھر میں نہیں رک رہی ہیں، آپ تو باہر جا رہی ہیں، لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، ان کو راشن پہنچا رہی ہیں. کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کیا ہوا وائرس نے؟ دیکھیں عرفان، زندگی جو ہے نا، یہ زندگی یہ کب ختم ہونی ہے nobody knows سوائے رب کی ذات کے علاوہ. وہی جانتا ہے کہ اس نے کب ختم ہونا ہے. تو میں جو پریچ کرتی ہوں میں پریکٹس کرتی ہوں. اگر میں صرف پریچ کروں گی اور پریکٹس نہیں کروں گی تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. آف کورس میں جو ہے وہ کیئرفل رہتی ہوں، لیکن اگر میں اس طرح سے بھی دیکھتی ہوں کہ اگر میں کیئرفل ہونے کے باوجود اگر میری نصیب میں یہ تکلیف لکھی ہے تو مجھے اس سے دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جن لوگ وانریبل لوگ ہیں ان کی مدد نہ کر سکوں. ہم لوگ یہاں پہ یو کے میں 1.5 ملین لوگ جو ہیں وانریبل ہیں، جن کو NHS کی طرف سے لیٹر لکھے گئے ہیں کہ آپ لوگ 12 ہفتوں کے لیے سیلف آئسولیٹ کریں. میڈم یہ کون لوگ ہیں؟ یو کے کا تو سوشل سسٹم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ 100% فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہر طرح سے، آپ کو کھانے پینے سے لے کے بچوں کی سکولنگ ہے، ان کی فیڈنگ ہے، سب کچھ. تو یہ کون لوگ ہیں جو اتنے زیادہ ولنریبل ہیں اور جن کو مدد کی ضرورت ہے عام لوگوں کی؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں 70 ایئرس سے ابو لوگ ہیں، یا جن لوگوں کو انڈر لائن ہیلتھ ایشوز ہیں. سو یہ ان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. دیر آر 3 کیٹیگریز. ایک جو لوگ ہیں جو کہ EVP جو کہ ویری وانریبل ہے، پھر جو وانریبل ہے، پھر جو اس سے جو نیچے ہیں. لیکن یہ جو وائرس ہے یہ تو ایج بھی نہیں دیکھتا ہے. انیشلی تو یہی کہا گیا تھا جی کہ 70 ایئرس جو ابو ہیں دے آر موسٹ ایٹ رسک. لیکن اب جو دیکھنے میں آیا کہ اگر یہاں لندن میں ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو یہ چیز ہوئی، ایک 19 سال کے بچے کو ہوئی، 27 سال کے بندے کو ہوئی. سو ایج تو میٹر ہی نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی اب چیز نہیں ہے جی کہ یہ صرف جن کو انڈر لائن ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے. یہ کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ ریسپریٹری جو آپ کا سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. تو میڈم پاکستان میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بہت زیادہ فکر مند ہے، یو کے میں جو پاکستانی بستے ہیں، پاکستانیوں کی کتنی تعداد ہے جو متاثر ہوئی ہے؟ کچھ لگ بھگ اندازہ ہے آپ کو؟ ایز سچ اس سے اسٹیٹسٹکس نہیں آئے کہ کہ یہ اتنے نمبر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں، اتنے جو ہیں وہ انگلش لوگوں کے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ جو BAME کے لوگ جو ہیں مینس جس میں ساؤتھ افریقن بھی آ جاتے ہیں، انڈین بھی آ جاتے ہیں، بنگالیز بھی آ جاتے ہیں، پاکستانی بھی آ جاتے ہیں، یہ لوگ زیادہ ہٹ ہارڈ ہوئے ہیں. تو میم جن لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں ان خاص کر میں مسلمانوں کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، کس طرح سے ان کو دفنایا جا رہا ہے؟ وہ رسومات کیسے ادا کی جا رہی ہیں؟ پاکستان میں تو ابھی بھی لوگ جنازے پڑھ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ خیال نہیں کر رہے، جو نارمل ڈیتھ بھی ہو رہی ہے کورونا سے ہٹ کے. تو وہاں کیا پیرامیٹرز گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہیں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی پاکستان پہ. آنیسٹلی میں آپ کو ایک بتاؤں گی، اس سے ریئلی ورنگ سچویشن ہے جو کہ وہاں پہ لوگ اس چیز کو بالکل سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنا سوشل ڈسٹینسنگ کتنا ضروری ہے. یہ اگر کوئی ایک بندہ چھینکتا ہے تو وہ جو ہے 15 گز تک جو ہے اس کے جو وائرس ہے وہ پھیلتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 2 میٹر 3 میٹر کی ڈسٹینسنگ آپ کو کہا جا رہا ہے، اور پھر آپ کو فیس ماسک پہننے کے
کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انیشلی یہ تھا جی کہ ماسک جو از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ، لیکن اٹ ہیز بین پروون کہ ماسک جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کو اس وائرس سے محفوظ رکھتا ہے. جہاں تک بات ہے یو کے میں انیشلی تو یہ تھا جی کہ یہ وائرس ہے، یہ بے حرمتی ہو رہی تھی ڈیڈ باڈیز کی کہ یہ وائرس لگ سکتا ہے آپ کو، لیکن WHO کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز آئیں کہ یہ آپ کو جو ڈیڈ باڈیز سے نہیں آتا ہے، سو آپ جو ان کی باڈیز کی ڈیو رسپیکٹ ہے اس کے مطابق جو آپ کے جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کے تحت ان کو دفنایا جائے. یہاں میں لیوٹن کا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، ہماری لوکل گورنمنٹ نے، کہ آپ 20 بندوں سے زیادہ جو ہیں وہ قبرستان میں نہیں جا سکتے. ان 20 لوگوں میں اگر اسپاؤس شامل ہے وہ جا سکے گا، آپ کے بچے، ان کے بچے اور پیرنٹس جو ہیں یہی لوگ جا سکتے ہیں، لیکن they have to maintain the social distancing. اور اگر کسی کا COVID-19 ہے تو وہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور پراپر جو رسومات ہیں وہ وہاں پہ ادا کی جاتی ہیں، اور باڈیز کو پراپر غسل دیا جاتا ہے، پراپر وہ مساجد میں آتی ہیں. اونلی تھنگ از وچ از کٹ ڈاؤن کے نمبرز جو ہیں دے آر ویری لمیٹڈ. اور میڈم یہ بتائیے کہ کھانے پینے کی سامان کی کیا صورتحال ہے؟ وافر مقدار میں موجود ہے؟ لوگ پریشان تو نہیں ہے کہ چیزوں کی شارٹیج ہو گئی ہے؟ انیشلی جب یہ لاک ڈاؤن آیا 23 مارچ کو، جب یہ تھا جی کہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، گورنمنٹ ور اسٹل تھنکنگ whether we should do it, whether we shouldn't do it, you know, they were thinking on those lines. تو لوگوں کے اندر ایک پینک کریٹ ہو گیا. اس پینک میں لوگوں نے کیا کیا کہ آپ they were buying madly کہ اسٹاک جو ہے آؤٹ آف اسٹاک ہو جائے گا، جبکہ گورنمنٹ بین گیونگ دی ری ایشورنس کہ اسٹاک آؤٹ آف اسٹاک نہیں ہوگا، آپ کو فوڈ کی سپلائی کی شارٹیجز نہیں ہوں گی. لیکن لوگوں کو ایک فیئر تھا پرائسز مائٹ گو اپ، بلکہ انفیکٹ پرائسز جو ہیں ہماری نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون ٹو بی آنیسٹ، لیکن ہماری اپنی ہی کمیونٹی نے پرائسز جو ہیں ان کو اوپر کر دیا. سو لوگوں نے وہ چیز بھی سفر کی اور مہنگے داموں چیزیں خریدیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر تو وہ 5 پاؤنڈ کا کلو گوشت ہے تو وہ 15 پاؤنڈ کلو گوشت ہو گیا. لوگوں نے اس طرح سے بھی کیا. تو یہ تھا کہ آج کل یہ ہے کہ وہاں پہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کریٹ کر دی گئی ہے. کیوز ہو گئے میں، جتنے بندے اندر جاتے ہیں اتنے باہر آتے ہیں، تو پھر اگلا بندہ باہر جاتا ہے، اندر جاتا ہے اس کے. میڈم ہم تو کچھ خبریں بہت پریشان اس لیے ہوئے کہ جو پرائم منسٹر ہیں یو کے انہوں نے پہلے کہا کہ ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ گیدرنگز میں جاتے رہے، ملتے رہے. پھر اچانک خبر ملی کہ وہ افیکٹ ہو گئے ہیں، پازیٹیو آئے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک پتہ چلا کہ وہ ICU میں چلے گئے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر کا جو اویئرنیس کا لیول یہ ہے تو عام لوگوں کی اویئرنیس کا لیول کیا ہوگا؟ ہم تو یعنی اس طرح سے ویسٹ کو فالو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. میں آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. ایکچولی جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انہوں نے انیشلی کہا جی کہ یہ چائنا کی بیماری ہے، چائنا کو لوگوں کے ہے، ووہان تک ہے، وہیں تک ہے، اس نے تو آنا ہی نہیں ہے. حالانکہ انہیں یہ چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کو، ایون امریکہ جیسے ملکوں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اسٹڈی کرتے ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہوا. اتنی بڑی اولف سیڈنک وائرس آیا، اور would you believe کہ امریکہ میں ایک دن میں 5,000 بندوں کو اس نے افیکٹ کیا. تو یہ یہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں تھے. تو جب یہ پرائم منسٹر کو جب لگا، جب پرائم منسٹر ان کو ICU میں لے کے گئے، دیور چانسز کہ he could have gone either way, کہ یہ حالات تھے. اور پھر ابھی بھی he's not back to normal. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں جی کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس میں تھوڑی بہت ہی وہ آؤٹ سے ایروگنس تھی کہ نہیں یہ تو ہم لوگ تو وہی سپر پاورز ہیں، ہم لوگ تو اسٹینلیس اسٹیل کے بنے ہوئے. سو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ
لاک ڈاؤن جو ہے، جبکہ یورپ نے بہت پہلے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. یوکے والوں نے بہت زیادہ پریڈکشن نہیں کی، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی ریئلائز کر چکے ہیں یہ کتنا خطرناک وائرس تھا اور اس کو مستقبل میں اس سے کیسے نمٹنا ہے، لوگوں کو اس مصیبت سے کیسے نکالنا ہے. بالکل جی. یو کے گورنمنٹ نے اراؤنڈ 330 بلین جو ہے وہ انجیکٹ کی ہے، جو موجودہ صورت حال ہے اس کو نپٹنے کے لیے، اور ویکسین کی طرف بھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے. انفیکٹ یو کے گورنمنٹ نے ٹورڈس اینڈ آف دا اپریل ان کا پلیج ہے کہ انہوں نے 100,000 ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل کرنے، یہ جو کہ 10,000 آن ڈیلی بیسس سے جو ہے انہوں نے شروع کیے. اور انہوں نے جو کافی سارے اپنے جو وینیوز ہیں، فار ایگزامپل ایکسل کانفرنس سینٹر جو ہے لندن میں، اس میں انہوں نے 4,500 بیڈس جو ہیں کا ہاسپٹل صرف کووڈ-19 کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے بنایا. سو یو کے گورنمنٹ جو ہے دے آر کوائٹ سیریس اباؤٹ اٹ، دے آر ٹیکنگ ویری کنسٹرکٹیو اسٹیپس. میڈم، آپ لوگوں کی مدد کرتی ہیں یوکے میں بھی، بالخصوص لیوٹن میں، اور پاکستان میں بھی لوگوں سے آپ رابطے میں ہیں، کشمیر سے بھی لوگ آپ کو مدد کے لیے کبھی کال کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، حکومت ہماری طرف کو خاص توجہ نہیں دے رہی ہے، ہماری کو مدد کرے، کچھ اس طرح کے میسیجز بھی ریسیو ہو رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو؟ ہو رہے ہیں جی، بہت سارے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، میں آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ مجھے فیصل آباد سے لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں، ملتان سے آ رہے ہیں مجھے لوگ، راولا کوٹ سے آ رہے ہیں مجھے، کراچی سے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، لوگوں کو. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں تک لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں تک میری آواز جاتی ہے. اور میرے پاس لوگوں کے جب کانٹیکٹس آتے ہیں تو میں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرا کوئی جاننے والا وہاں پہ بندہ ہے تو میں پھر وہ راشن کا پیکٹ جو ہے وہاں پہ ان تک پہنچاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے پیسے دینے کے بجائے میں میڈم، ابھی تو راشن. اوورسیز میں جیسے آپ کے معاشرے میں اور لوگ ہیں وہ خود مشکل میں ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے لوگوں کو اپیل کرنی چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے، وہ دینے کی پوزیشن میں اس وقت تو پوری دنیا میں لوگ متاثر ہوئے ہوئے ہیں. دیکھیے جی، الحمد للہ ہم لوگوں کے پاس جو اللہ کی بلیسنگ یہ کہ یہاں کا بڑا اچھا جو ہے سوشل سسٹم ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ جو بھوکا نہیں کسی کو مرنے دیتی ہے. پھر یہاں پہ جو ایسی چیریٹیز ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ان کا دروازے کھلیں. اور لوگ بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لوگ بھی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس، میں ایک بات آپ کے پروگرام کے تحت دینا چاہوں گی لوگوں کو کہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بیچاری خاصی مشکل میں، کیونکہ ان کے پاس کام نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ 20 آورس کر لیتے تھے، تھوڑا بہت پاکستان سے پیسے آ جاتے تھے. تو ان کے لیے بہت مشکل ہوئی ہے. تو میرے پاس ان کی کال تھی کہ ہمیں جو ہے وہ فوڈ وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں فوڈ چاہیے. سو بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہر بندہ جو تھوڑی بہت جس پہ اللہ کا کرم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا یہ دینے کا ٹائم ہے سب. سمیرا صاحبہ، لیوٹن یوکے سے آپ ہمارے ساتھ تھیں، بہت مفید معلومات دی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ سے بات چیت جاری رہے گی. وہاں کے جو حالات ہیں باخبر رکھیں گے ہم اپنے عوام کو، چونکہ پاکستانیوں کو بہت کنسرن ہوتے ہیں وہاں پہ جو پاکستانی بستے ہیں اور کشمیری ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی آپ کی.